قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ صدر محترم، مشفق و مربی، اساتذہ اکرام اور میرے دینی بھائیوں، آج اس 26 جنوری پر میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت و فضیلت۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ لو خون بیچ کر جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے۔ دینی تعلیم کی اہمیت و فضیلت مسلم ہے۔ قرآن و حدیث میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے متعلق بہت تاکید ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اجاگر کی ہے۔ جہاں دینی تعلیم رحمت الہی ہے، وہیں رحمت ربانی ہے۔ جہاں ذریعہ برکت ہے، وہیں وجہ اور سر بلندی ہے۔ اصل علم تو دینی تعلیم ہے۔ یہی علم دین انسان کو گمراہی سے ہدایت پہنچاتا ہے۔ یہ علم دین انسان کو تاریکی کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت سے روشناس کرتا ہے۔ اور موجودہ دور میں دینی تعلیم سے دوری اتنی بڑھ چکی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو وضو اور غسل کے فرائض تک سے بھی ناواقف ہیں، جو ہمارے معاشرے کے لیے کافی شرمناک ہے۔ اس محرومی کی سب سے بڑی وجہ اور اہم وجہ کہ ہمارے معاشرے میں والدین کی تربیت کا ڈھنگ بدل چکا ہے۔ اب وہ اپنے بچوں کو مغربی تہذیبی تمدن سے آشنا کروانا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے دینی تعلیم سے محروم ہونے کے سبب اسلام اور اس کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں کر پاتا۔ قرآن کریم کے تقریباً 78,000 الفاظ میں جو سب سے پہلا لفظ اللہ عز و جل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا وہ اقرا ہے، یعنی آپ پڑھیے۔ اور قرآن پاک کی 6,000 سے زائد آیتوں میں جو سب سے پہلے 5 آیتیں نازل فرمائی، اس سے بھی قلم کی اہمیت اور علم دین کی عظمت و فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے نام اپنے پہلے ہی پیغام میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیم حاصل کرنا نہ صرف ایک بار جملہ دا فریضہ ہے، بلکہ اس فریضے کی بڑی اہمیت و فضیلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قرآن کا علم ترقی کا ذریعہ ہے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ علم دین کے اصول سے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت و خشیت، علم دین کی وجہ سے دنیا و آخرت میں درجات کی بلندی، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت و خشیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ بڑا زبردست اور بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ افسوس صد افسوس، ان سب فضائل کے باوجود بھی آج ہمارا معاشرہ دینی تعلیم سے کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے اور دن بدن دینی علوم سے دوری میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہی کم ہے۔ طاہرات اور نماز کے ضروری مسائل سے بھی ناواقف ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتا، اور اسلام کے بنیادی عقائد اور وہ ضروریات دین کا جن پر ایمان کا دار و مدار ہے، اس کا بھی علم نہیں رکھتا۔ شہر گاؤں دیہات ہر جگہ بقدر ضرورت دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ دنیاوی تعلیم کا اصول شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن شریعت کو پسے پش ڈال دینا، شریعت اور دینی تعلیم سے اکثر غافل ہو کر زندگی گزارنا دنیا میں بھی نقصان دہ اور آخرت میں بھی موجب عقاب ہے۔ ہر کلمہ کو اوپر فرض ہے کہ اس کا تعلق عقائد سے، معاملات سے، معاشرات سے ہو۔ دور حاضر میں علم دین کی ضرورت شدید ترین حد تک پڑ جاتی ہے۔ اس بات سے موجودہ صورتحال سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اسلام کو بہت سارے چیلنج کا سامنا کرنا ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، برائیوں کو عروج کا فتنہ، اولاد کی بے دینی و نافرمانی کا فتنہ۔
عورت کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، ایس و پرستی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، ان سب صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں علم دین سے آراستہ ہونا پڑے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔